چاہتے ہیں دیکھیے خان صاحب نے انکار نہیں کیا، مگر خان صاحب نے کہا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ویر آئی لے مائی ہیٹ از مائی ہوم. سو جہاں پر بیٹھ کے آپ کتابیں پڑھنی شروع کر دیں تو آپ کو وہ جگہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جیل تو جیل ہوتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میں اس جیل، وہ جیل بہتر نہیں اور یہ جیل بہتر ہے، جیل تو جیل ہے، قید تو قید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا اب یہی رائے تھا کہ میں ادھر یوز ٹو ہو گیا ہوں اور تو مجھے نہ موو کیا جائے تو میں تو بھی خوش ہوں. سو میرا خیال ہے مگر جو قانون کا فیصلہ ہوگا تو وہی عامر فاروق صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ، جامع فیصلہ آیا ہے. اس میں اگر ان کی ٹرانسفر اڈیالہ جیل ہے تو ہے. اٹک جیل میں ان دا فرسٹ پلیس رکھے جانے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، جیل ٹرائل کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہاں پر خان صاحب کچھ 100 کو دفعہ تو آئے ہوں گے نا یہاں پر ضمانتیں لینے کے لیے. سیکیورٹی خدشات تو تب بھی بہت زیادہ تھے، تو اب کون سے سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو ضمانت کے لیے. سائفر کیس کا تمام ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تحویل میں اس وقت، اور جب تک ضمانت پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس میں کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ایپلیکیشن میں بیل ایپلیکیشن کو ری لسٹ کر دیا ہے، اور ابھی ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیل ہے وہ کب سنی جائے گی. ہم ان سے ضرور درخواست کریں گے کہ آنے والے ہفتے میں منڈے والے دن ایٹ دی ارلیسٹ ان کی پوسٹ ریسٹ بیل ایپلیکیشن سنی جائے، کیونکہ اس وقت سائفر کیس کے علاوہ خان صاحب کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہیں. ساتھ میں ان کی جو پری ریسٹ بیلیں اس کورٹ سے بھی ڈسمس ہوئیں. یہ ہم ابھی سپرا صاحب کی کورٹ سے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی 6 ان کی ضمانتیں تھیں. سو یہ 6 ضمانتوں پر بھی فیصلہ محفوظ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا کہ اس کے اوپر ان کی ضمانتیں کیا دوبارہ اس کورٹ کو مارک ہوں گی اور ریفر کی جائیں گی کہ میرٹس پر ان کیسز کا فیصلہ ہو. سو سائفر کے قانون پر واپس آتے ہوئے 100 سال پرانا قانون ہے، اس کی اپلیکیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، نہ جرم کا، نہ اس لاء کا. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ پوسٹ ریسٹ بیل ان کی. جی سر. جی آج عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں جو ان کی تاریخ تھی سائفر کیس کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے تو وہ جج صاحب نے 14 دن کی آج دوبارہ جوڈیشل جو ہے ان کو کر دیا، اور آئندہ جو سماعت ہے اب وہ اگلے مہینے جو ہے وہ اس میں ہوگی. آج ریکارڈ کی عدم دستیابی تھی کیونکہ ضمانت کے لیے سائفر کیس کا تمام ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تحویل میں اس وقت، اور جب تک ضمانت پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس میں کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ایپلیکیشن میں بیل ایپلیکیشن کو ری لسٹ کر دیا ہے، اور ابھی ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیل ہے وہ کب سنی جائے گی. ہم ان سے ضرور درخواست کریں گے کہ آنے والے ہفتے میں منڈے والے دن ایٹ دی ارلیسٹ ان کی پوسٹ ریسٹ بیل ایپلیکیشن سنی جائے، کیونکہ اس وقت سائفر کیس کے علاوہ خان صاحب کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہیں. ساتھ میں ان کی جو پری ریسٹ بیلیں اس کورٹ سے بھی ڈسمس ہوئیں. یہ ہم ابھی سپرا صاحب کی کورٹ سے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی 6 ان کی ضمانتیں تھیں. سو یہ 6 ضمانتوں پر بھی فیصلہ محفوظ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا کہ اس کے اوپر ان کی ضمانتیں کیا دوبارہ اس کورٹ کو مارک ہوں گی اور ریفر کی جائیں گی کہ میرٹس پر ان کیسز کا فیصلہ ہو. سو سائفر کے قانون پر واپس آتے ہوئے 100 سال پرانا قانون ہے، اس کی اپلیکیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، نہ جرم کا، نہ اس لاء کا. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ پوسٹ ریسٹ بیل ان کی گرانٹ. اچھا، خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ اٹک جیل میں ہی رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے خان صاحب نے انکار نہیں کیا، مگر خان صاحب نے کہا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ویر آئی لے مائی ہیٹ از مائی ہوم. سو جہاں پر بیٹھ کے آپ کتابیں پڑھنی شروع کر دیں تو آپ کو وہ جگہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جیل تو جیل ہوتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میں اس جیل، وہ جیل بہتر نہیں اور یہ جیل بہتر ہے، جیل تو جیل ہے، قید تو قید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا اب یہی رائے تھا کہ میں ادھر یوز ٹو ہو گیا ہوں اور تو مجھے نہ موو کیا جائے تو میں تو بھی خوش ہوں. سو میرا خیال ہے مگر جو قانون کا فیصلہ ہوگا تو وہی عامر فاروق صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ، جامع فیصلہ آیا ہے. اس میں اگر ان کی ٹرانسفر اڈیالہ جیل ہے تو ہے. اٹک جیل میں ان دا فرسٹ پلیس رکھے جانے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، جیل ٹرائل کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہاں پر خان صاحب
کوئی 100 کو دفعہ تو آئے ہوں گے نا یہاں پر ضمانتیں لینے کے لیے، سیکیورٹی خدشات تو تب بھی بہت زیادہ تھے، تو اب کون سے سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے. اگر اڈیالہ منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے وہ پیشیوں کے لیے آیا کریں گے، کوئی اس طرح کی کوئی ہے؟ بالکل لایا جانا چاہیے. ہر جیسے پیشی ہوتی ہے ایکیوزڈ کی، پیریوڈیکل جیسے پیشی ہوتی ہے ان کی بھی ہونی چاہیے. سو کیا وجہ ہے جب وہ آزاد تھے تو وہ خود آ رہے تھے، اب سسٹم کے پاس آئے ہیں تو سسٹم پیش نہیں کر رہا، تو کانٹراڈکٹ کر رہا ہے سسٹم اپنے آپ کو. سو ان کو پیش کرنا چاہیے اور یہاں پر عدالت میں جو ہے وہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے. تھینک یو.